لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لغت کے معنی ہے چیز کو پاک کرنا. زکوٰۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. سورہ بقرہ آیت نمبر صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کے لغتی معنی ہے کسی چیز کو پاک کر دینا اور زیادتی کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے عطا سے جو مال انسان کو دیتے ہیں وہ ضروریات زندگی سے اضافی مال موجود ہو اور اس پہ 1 سال گزر جائے، اس میں سے 2.5% جو ہم وہ حصہ نکال کر غریب و غربا کو دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ کہلاتی ہے. یہ ہر بالغ زکوٰۃ سے ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، صاحب حیثیت مسلمان پر فرض ہے. اس سے مال زکوٰۃ دینے سے یا کسی صدقہ خیرات کرنے سے جو ہمارا مال ہے اس میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اس میں خیر و برکت ہوتی ہے. اور پیسہ تو ہاتھ کی میل ہے، وہ میل نکالنے کے لیے کہاوت ہے نا، پیسہ ہاتھ کی میل ہے، اس میں سے گندگی کو نکالنے کے لیے ہم اس میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. زکوٰۃ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر ہر امیر مسلمان جس کے پاس نصاب کے مطابق مال ہو اور اس پہ 1 سال گزر جائے تو اس پہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. زکوٰۃ تقریباً 3 ہجری قبل رمضان الشریف زکوٰۃ فرض ہونے کا حکم آیا تھا. لہذا طور پہ
اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض قرار دے دیا۔ ہر وہ مسلمان باحیثیت اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کے پاس اضافی مال موجود ہے اور اس پہ 1 سال گزر گیا ہے، اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے۔ ویسے تو بنیادی 5 ارکان ہیں اسلام کے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس میں سے 3 ارکان ہر مسلمان پر فرض ہیں: توحید یعنی کلمہ، نماز اور روزہ، اور یہ 2 چیزیں زکوٰۃ اور حج صاحب استطاعت مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس میں چند چیزیں اس دور میں زیادہ ہوتی تھیں اور آج بھی ہیں: سونا ہو گیا، چاندی ہوگی، سونا چاندی، مواشی، فصلیں، اشرا، یہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں سے ہم 2.5% اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے مال حاصل کیا اور وہ پہلا صاحب نصاب نہ تھا، اور اس میں مال اس وقت تک زکوٰۃ نہیں جب تک اس پر 1 سال گزر جائے۔ وہی جب آپ کے پاس اتنا اضافی مال ہے، پہلے نصاب نہیں تھا، پھر اس کے بعد اتنا مال آ گیا آپ کے پاس اور اس پر بھی 1 سال گزر جائے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس کا نصاب کیا کیا ہے، اس میں تھوڑی سی روشنی ایک آپ کی خدمت میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں اس کے حوالے سے۔ زکوٰۃ کا نصاب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 5 سق کھجوروں سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ واجب نہیں، اور 5 رس اونٹوں سے کم پہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسے صحیح مسلم اور بخاری میں روایت کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس سے زمین کو آسمان نے سیراب کیا اور چشموں نے یا خود بھی سرسبز شاداب ہوئی، اس میں 10واں حصہ واجب ہے۔ جس زمین کو کنویں سے پانی دیا گیا، اس میں پیداوار کا 20واں حصہ واجب ہے۔ یعنی ایسی فصلیں جو سال میں 1 بار یا 2 بار ہوتی ہیں، اس زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں 2 کنڈیشن ہے۔ ایک کنڈیشن ہے کہ جو قدرتی وہاں پر دریا ہے یا سمندر ہے، چیزیں موجود ہیں پاس، وہاں سے وہ سیراب ہو رہی ہے آٹومیٹکلی بارشوں کے ذریعے، یا بارشیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ اللہ کی قدرت سے وہ سیراب ہو رہی ہیں، تو اس صورت میں ہم اشرا ادا کریں، یعنی 10واں حصہ فصل کا ادا کیا جائے گا۔ اور اگر وہاں پہ سمندر یا ان چیزوں سے کافی دور ہو، جو بارشیں بھی بہت کم ہوتی ہیں، تو اس صورت میں وہ مصنوعی طور پر یعنی نہروں کے ذریعے یا ٹیوب ویل وغیرہ لگائے ہیں، کنویں لگائے ہیں، اس میں نکال کے اس کو سیراب کر رہے ہیں، تو اس صورت میں 20واں حصہ زکوٰۃ کا 20واں حصہ ادا کیا جائے گا۔ اور چاندی کے نصاب میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: منافق کی میں نے ان گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ جو تجارت کے لیے نہ ہو معاف ہے، یعنی جو مواشی یعنی گھوڑے وغیرہ اور غلام جو تجارت کے لیے نہیں یوز ہو رہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔
اور چاندی کے 40 درہم پر 1 درہم، اور اگر 200 درہم سے زائد ہوں تو اس پر 190 درہم میں زکوٰۃ 190 درہم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور جب پورے 200 درہم ہو جائیں تو اس میں 5 درہم زکوٰۃ واجب ہے۔ غلہ اور کھجوروں وغیرہ کا نصاب اس طرح ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلہ کھجور میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور جب تک اس کی مقدار 30 من تک نہ پہنچ جائے۔ اور زیوروں کے بارے میں حکم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ عورتوں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، اگرچہ وہ تمہارا زیور ہی میں سے ہو، کیونکہ تم میں سے قیامت کے دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیوی حضرت زینب کہتی ہیں کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ فرمایا کہ عورتوں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، اگرچہ وہ تمہارا زیور ہی میں سے ہو، کیونکہ تم میں سے قیامت کے دن اکثر زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جہنمی ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی زکوٰۃ ادا کرنے کی بات بتایا کے بارے میں سوال کیا تو یعنی اگر سال سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جائے تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ اگر کوئی شخص وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے اور سال اس کو یہ بھی اندیشہ نہیں کہ میرے پاس وہ مال رہے گا، یعنی جو بھی صاحب ہے اگر وہ دینا چاہتا ہے اس صورت میں وہ ادا کر سکتا ہے۔ شہد پر زکوٰۃ کی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ عشری زمین سے ہو، اس کا نصاب کوئی نہیں، اس میں کل میں سے 40واں حصہ دینا ہوگا۔ مویشیوں پر زکوٰۃ حدیث میں ہے کہ میں زکوٰۃ کے لیے اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کا ذکر ہے۔ صرف ان مویشیوں پر زکوٰۃ واجب ہے جو سرمایہ ہو، یعنی اس کی پرورش گھر کے بجائے باہر جنگل یا چرواہے میں کی ہو۔ بھینس بھی گائے کے حکم میں آتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھینس ایک گائے کی قسم ہے، لہذا طور پر کیونکہ یہ افریقہ یا بڑے صغیر میں پائی جاتی ہے تو اس لیے اس کا حکم بھی نہ بھینس کا گائے میں ہی آئے گا، جو نصاب گائے کا ہے وہی بھینس کا ہے۔ 5 سے 9 اونٹوں پر 1 بکری، 10 سے 14 اونٹوں پر 2 بکریاں، اور 15 سے 19 اونٹوں پر 3 بکریاں، 20 سے 24 پر 4، 25 سے 35 پر 1 اونٹنی یا اونٹ 1 سال کا ہو، جبکہ 120 اونٹوں سے زائد ہونے پر ہر 40 پر 2 سال کی 1 اونٹنی اور ہر 50 اونٹوں پر 3 سال کی 1 اونٹنی زکوٰۃ ہوگی۔ گائے اور بھینس 30 سے کم پر زکوٰۃ نہیں، 30 پر 1 سال کا بچڑا زکوٰۃ میں ہوگا، 40 پر 2 سال کی بچھیا یا بچھڑا زکوٰۃ کے طور پر دیا جائے گا، اور 40 کے بعد ہر 30 گائے پر 1 سال کی بچھیا بچھڑا دیا جائے گا، اور 30
40 پر 2 سال کی ایک بچی یا بچہ دیا جائے گا، اور گائے کا بھی یہی نصاب ہے، اور بھینس کا، اور بکری اور بھیڑ 40 سے کم پر زکوٰۃ نہیں، 40 سے 120 پر ایک بکری زکوٰۃ دی جائے گی، اور 121 سے 200 پر 2 بکریاں، اور 201 سے 300 پر 3 بکریاں، 301 سے 400 پر 4 بکریاں، اور 400 سے زائد کے لیے ہر 100 پر ایک بکری کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس پہ نصاب میں یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر نصاب اس طرح ہے کہ مال کی کسی مقدار پر شریعت نے زکوٰۃ دینا فرض کیا ہے، اس کی مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ چاندی کا نصاب 52 تولے چاندی کا یعنی 614 کلو وزن کی چاندی پر سونے کا نصاب 7.5 تولہ یعنی 87.75 گرام سونے چاندی کی زکوٰۃ میں سونا چاندی دینے ضروری نہیں، بضاؤ کے بھاؤ کے حساب سے قیمت ادا کی جا سکتی ہے۔ سونا چاندی زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا برتنوں، گڑھوں یا سرمے دانی وغیرہ کی سامان کی شکل میں ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا یا دیگر کوئی مال مثال تجارت اور چاندی وغیرہ نہیں ہے، اس کی 7.5 تولہ سونے سے زائد زکوٰۃ دی جائے گی، اگر اس سے کم پر نہیں۔ اگر صرف چاندی کی مقدار کے وزن کے 52 تولے چاندی پوری ہونے پر زکوٰۃ ہے۔ اس میں تھوڑا سا مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ سونا موجودہ زیور 3 تولے کا حساب یعنی 50,000 روپے تولہ، یعنی یہ اپنے اندازے کے اس ٹائم میں ہے لاکھ سے اوپر ہے، لیکن یہ اندازہ ہے آپ کو سمجھانے کے لیے چارٹ تھوڑا سا بنایا گیا۔ چاندی 10 تولے پہ کا یعنی 1,000 روپے فی تولہ کے حساب سے 10,000 روپیہ۔ نقد رقم موجود یعنی نقدی وغیرہ کی کل یعنی 40,000 روپیہ۔ مال تجارت دکان کارخانہ یا ڈیری وغیرہ سے کل 50,000 روپیہ۔ قابل وصول رقم دکان کے ادار یا کمیٹی یا قرض وغیرہ کی کل قیمت 50,000 روپیہ، اور کل رقم ہے 3 لاکھ روپیہ۔ اس میں سے یعنی قرض ادائیگی کی رقم ہے 1 لاکھ روپیہ، بقایا رقم 2 لاکھ روپیہ، یعنی 2 لاکھ پر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے 2.5% یعنی 5,000 روپیہ تقریباً یہ اماؤنٹ بنتی ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہ تھوڑا سا چارٹ آپ کو دکھانے کا مقصد ہے آپ کو تھوڑی سی زکوٰۃ کے نصاب کے حساب سے سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ نصاب تو 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے، لیکن یہ کیونکہ یہ تقریباً 100-150 سال پہلے کرنسی جب ہمارے دنیا کے اندر متعارف کرائی گئی تو اس ٹائم یہ تھوڑا سا ان کے زکوٰۃ پہلے یہ تھی کہ 52 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا ایک برابر ہوتے تھے، لیکن یہ آنے سے اور مارکیٹ کا اپ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ان میں فرق آ گیا کافی، اور ریٹ کے اندر بھی فرق آ گیا، جس کی وجہ سے اب اس کو کرنسی میں اگر آپ سونا چاندی میں دینا چاہیں تو اسی میں دے سکتے ہیں، اگر آپ اس کو اپنی رقم میں یعنی کنورٹ کر کے رقم کے اس کے ریٹ کے حساب سے دینا چاہیں تو بھی اسی میں بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ تھا تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے چارٹ۔ اب یہ ہے کہ اشرے کا بیان، زمین کی ہر پیداوار زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کاشت زمین کی ترقی دینے اور مزید کاشتکاری کے مفید بنانے کا مقصد پیش نظر ہو تو اس کو ایندھن، بانس، گھاس،
درخت وغیرہ کوئی پھل نہ دیتے ہوں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس چیز کی پیداوار مقصد کے لیے زمین سے نفع حاصل کرنا ہے اس پیداوار کی زکوٰۃ فرض ہے۔ اس زکوٰۃ کا نام عشرہ ہے، یعنی 10واں حصہ۔ اکثر صورتوں میں 10واں حصہ فرض ہوتا ہے، اگرچہ بعض صورتوں میں 20واں حصہ فرض ہوتا ہے۔ فقہ حنفیہ کے تحقیق کے مطابق گندم، جو، باسمتی، ہر قسم کے غلے، فروٹ، بادام وغیرہ کے قسم کے میوہ جات، روئی، پھول، کپاس، خربوزہ، تربوز، کھیرا، لکڑی بینگن اور ہر قسم کی ترکاری سبزی، سب میں عشرہ واجب ہے، تھوڑا پیدا ہو یا زیادہ، اس پر عشرہ واجب ہے۔ اس میں پہلے فروخت وغیرہ کرنے کی صورت میں کوئی چیز وصول نہیں کی جائے گی۔ سورۃ توبہ کی آیت 20 میں ہے کہ غلہ اور پھل کا عشرہ کے صفائی کے ساتھ ہی فروخت کرنے کی صورت میں کل قیمت کے حصے کی صورت میں وصول کیا جائے گا۔ جو پیداوار بارش یا زیر نمیدہ زمین سے ہو اس کا 10واں حصہ واجب ہے۔ جو پیداوار کنویں، ٹیوب ویل، پمپ یا مشینریوں کی مدد سے پانی ہو یا خریدے ہوئے پانی سے ہو تو اس کا 20واں حصہ دینا ہوگا۔ کھیت کی اخراجات، بیل اور کام کرنے والوں کی مزدوری نکال کر 10واں اور 20واں واجب نہیں ہوتا بلکہ پوری پیداوار پر ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کو جو مال گزار دیا جاتا ہے تو وہ عشرے کی رقم سے نہیں نکالی جائے گی، اگر زمین بٹی ٹھیکے دار پر ہو تو عشرہ دونوں پر واجب ہے، کل قیمت کی پیداوار سے۔ عشرہ جن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے قرآن پاک میں وہ 8 قسم کے مستحق لوگ موجود ہیں جن کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، یعنی فقیر نمبر 1 ہے۔ فقیر وہ شخص جس کے پاس کچھ مال یعنی نصاب سے کم ہے۔ مسکین یعنی وہ شخص جس کے پاس کھانے کے لیے غلہ یا بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہ ہو۔ تیسرا عامل، یعنی مراد وہ ملازم ہے جو اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ اکٹھی کرتا ہے اور اس کے مال کی حفاظت کرنا اور اس کا حساب و کتاب رکھنا اور اس کو تقسیم کرنے پر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کی ضرورت اور کام کے حساب سے تنخواہ اس مال سے دی جا سکتی ہے۔ یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ کفار کو ترغیب اسلام دینے کے لیے زکوٰۃ دینے کی اجازت تھی، مگر دنیا میں اسلامی تعلیمات اور حکومت پھیل جانے کے بعد بالاتفاق اس پر ترک کر دیا گیا ہے اور اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ گردنیں آزاد کرنا، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی حکم موجود ہے، لیکن اس کو بھی دنیا میں اسلام کی برکت سے غلامی نہیں رہی، لہٰذا اس کو بھی متوقف کر دیا گیا ہے۔ قرض دار، یعنی ایسا شخص جس کے ذمہ قرض ہو اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے اضافی رقم موجود نہ ہو تو اور نصاب بھی نہ ہو تو اس کو دی جا سکتی ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنا، یعنی جہاد اور دینی مدارس جو دین کی تعلیم حاصل کرے طلباء کے لیے جو ہم ان کو بھی بطور زکوٰۃ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ مسافر، جس کے پاس سفر کی حالت میں مال نہ رہا اور بقایا ضرورت زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ خود غنی ہونے کے بعد جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، غنی ہونے کے بعد وہ ادا کرے گا اس کو۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ
دینا جائز نہیں، یعنی مالدار وہ شخص جو مالک نصاب ہو۔ اور نمبر 2، بنو ہاشم یعنی سید زادے، یعنی اس میں حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس و حارثہ بنت عبد المطلب کی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اپنی اصل اور فروعی یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ اور بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ عورت بیوی یعنی بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنی بیوی کو موجودہ عدت میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اعداد میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مالدار مرد کے نابالغ بچے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، مالدار کی بالغ اولاد کو جبکہ وہ مالک نصاب نہ ہو دی جا سکتی ہے۔ کافروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سیدوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اس لیے وہ بنو ہاشم میں سے ہیں۔ عالم اگر صحیح عقیدہ ہو اور نصاب نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ جاہل کو دینے سے افضل ہے۔ کسی مرتد یا بد دین یا بد عقیدہ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مستحق کو مالک بنا دینا ضروری ہے، لہذا زکوٰۃ کا مال اپنے آپ مسجد میں لگانا یا مدرسہ تعمیر کرنا یا اس سے میت کو کفن دینا، سرائے یا سڑک بنانا، نہر یا کنواں کو دینا ناجائز نہیں۔ یعنی اگر ان چیزوں میں سے زکوٰۃ کا خرچ کر دیا جائے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ البتہ اگر کوئی مستحق لے کر اپنی طرف سے اس مقام پر خرچ کرنا چاہے تو اس کو خرچ کر سکتا ہے، لیکن جیسے حقدار طلبہ اور اس کی طرف سے مدارس کے ناظرین وغیرہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے خاندانی فقیر کہتے ہیں، اگرچہ وہ لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں تو انہیں زکوٰۃ اور عشرہ دینا جائز نہیں۔ ہاں، اگر صاحب نصاب نہ ہو تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ان کو غلہ کا عشرہ اور فطرانہ بھی دینا جائز نہیں۔ زکوٰۃ صدقات میں سے یہ افضل ہے کہ پہلے غریب کا حقدار بھائی بہن کو دیا جائے، پھر ان کی اولاد کو، پھر چچا اور پھوپھی وغیرہ کو، اور ان کی اولاد کو، ماموں خالہ اور ان کی اولاد کو، دوسرے رشتہ دار کو، پڑوسیوں کو بھی، اپنے پیشوں والوں کو، اور پھر اپنے شہر اور گاؤں کے رہنے والوں کو۔ ایسے طلباء کو زکوٰۃ دینا افضل ہے جو راہ خدا میں علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اور بھائی بہن، چچا پھوپھی وغیرہ اور دوسرے رشتہ دار کو صاحب نصاب ہو تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر زکوٰۃ علانیہ اور نقدی صدقے کو چھپا کر دینا افضل ہے علانیہ سے۔ اس میں ایک قربانی کا بھی آ جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا واجب ہے آزاد یا امیر پر، وہ اپنی طرف سے اور اس کے علاوہ جس مسلمان کی طرف سے چاہے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اور اس پہ صدقات فطرانہ بھی ہے۔ صدقات فطرانہ واجب ہے آزاد مسلمان پر جب نصاب کی مقدار کو مالک ہو۔ نصاب کی مقدار زیادہ ہو جائے تو خاص ضروریات سے مثال رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، استعمال کے برتن اور سواری کا گھوڑا وغیرہ، اسلحہ وغیرہ کا غلام وغیرہ، صدقہ فطرانہ ادا اپنی طرف سے اور اپنی چھوٹی اولاد کی طرف سے، اور
خود خدمت کے غلاموں کی طرف سے۔ ان کی حکمت یہ ہے کہ روزے دار فضائل و ناری قسم کی باتوں سے پاک ہو جاتا ہے اور مسکینوں کو عید کے روز اچھی طرح کھانا میسر آ جاتا ہے۔ اپنی بیوی اور بڑے اولاد کی طرف سے صدقہ واجب نہیں، ہاں وہ خود ادا کریں گے یا اس کی طرف سے ان سے مشورہ کر کے ادا کر دیں۔ اس کے علاوہ ہمارا نفلی صدقہ بھی موجود ہے۔ عقیقہ، بچے کا نام رکھنا، اس طرح کی بہت سی چیزیں موجود ہیں کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ مین ہمارا باپ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا نصاب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 7.5 تولے چاند 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی پر زکوٰۃ کا 2.5% ادا کرنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ فطرانہ بھی 2.5% تقریباً ہوتا ہے، بنتا ہے، ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کا یہی سمپل سا میتھڈ ہے جو آپ فطرانے کے حوالے سے یہ ہے کہ جو آپ روزمرہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اس میں سے، یعنی آٹا چاول وغیرہ جو چیز یا گندم وغیرہ زیادہ آپ خریدتے ہیں یا اس حساب سے کرتے ہیں تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی اور فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ اگر کوئی چاہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی ہے، تو وہ کشمش کے یا کھجور یا اس حساب سے بھی فطرانہ میں ادا کر سکتا ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لہذا اللہ کے راہ پر جتنا اس کا پیسہ خرچ کریں اللہ کے گھر کے لیے۔ ہاں مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اہل صداقت کو زکوٰۃ نہیں لگتی، مدارس کو بھی صرف وہ طلبہ کو متحب کرنا لازمی ہوتا ہے، اس میں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے لیکن متحب کرنا اس میں لازمی ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں جس کے اندر زکوٰۃ نصاب کا ہوتا ہے کہ آپ نے اصل میں سے اپنی مال کا میل نکالنی ہوتی ہے۔ میل نکالنے سے یہ ہے کہ آپ کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دنیا اور آخرت میں بھی اپنی کامیابی پا لیتے ہیں اور اپنے مال میں خیر و برکت بھی عطا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو چھپائیں گے یا نہیں ادا کریں گے اس صورت میں ایک بے برکتی ہوگی۔ جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے آپ دنیا سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ کی ذات سے نہیں چھپا سکتے، کیونکہ کوئی شخص کسی پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ اگر کوئی چیز اگر کرتا بھی ہے، کوئی علماء کرام یا مفتی کرام اگر فتویٰ دیتے ہیں وہ بھی ظاہری چیز پہ ہوتا ہے اور باطل پر وہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ باطل کا جو معاملہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اور نبی اور بندے کے درمیان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے اور وہی دلوں کے راز جانتا ہے، وہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لہذا کوئی بھی چیز کام کرنے سے پہلے زکوٰۃ یا کوئی بھی کام کرنے اور نیک صالح کام کرنے سے پہلے یا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اللہ کے خوف، اللہ سے ڈر رکھتے ہوئے کام کریں۔ انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے یہ کوشش کی تھی، چھوٹی سی کاوش کی تھی کہ زکوٰۃ کے باب کو سمیٹنے کی، میں نے کوشش کی ہے، سمیٹی۔ اب انشاءاللہ حج کے معاملے پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے اس کے بعد اگلی نشست کے اندر، اور میں کوشش کروں گا کہ 3D کے تھرو آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو جو وہاں پہ جا کے عمل کرنے ہوتے ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ ہو۔ اس کے حوالے سے آلریڈی ایک ویڈیو میرے چینل اعلیٰ اسلامک ٹی وی پر موجود ہے، جس سے آپ پورا پروسیس پاکستان سے لے کر سعودی عربیہ سے حجاز المقدس سے مکہ کے اندر، پھر عمرہ، حج ادا کرنا، پھر اس کے بعد
وہاں سے روضہ رسول جانا ہے، روضہ دیدار مصطفیٰ سے متفی ہونا، اور شیطان کو کنکریاں مارنا، اور یہ سارے قربانی کرنا، یہ تمام معاملات کو اس ویڈیو کے اندر بیان کیا ہے۔ پھر بھی آپ کو تھوڑی سی کوشش کروں گا، لیکن وہ آلریڈی میری چینل پر ویڈیو موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے وہاں سے پورا حج کا طریقہ دیکھ سکتا ہے۔ لہذا یہ چھوٹی سی کاوش تھی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے خیریت اور عافیت میں رکھے، اور ہمیں 5 گانا نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس کے بعد یہ 5 ارکان مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ پھر آگے موضوعوں پہ گفتگو شروع کریں گے۔ اسلامی فقہ ہے، اس کے علاوہ یہ اسلامی فقہ ہے، اس کے علاوہ نکاح ہے، طلاق ہے، یہ دیگر مسائل موجود ہیں۔ اس پہ بات کرنا چاہے پوری زندگی بات کرتے رہیں، ختم نہیں ہو سکتے، ایسے منبع ہیں اور ایسا علم ہے، علم دین۔ لہذا کوشش ہے کہ میں چھوٹی سی کاوش کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اگر کہیں پہ غلطی کوتاہی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور کوئی چیز بیان کرنے میں یا کوئی چوک وغیرہ رہ گئی ہو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگر کوئی چیز پھر بھی سمجھ نہیں آئی اس کو مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتا ہے، تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ فرسٹ ٹائم میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی شروع کی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کچھ بھی رائے رہتی اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کریں، کیونکہ اگر کسی قسم کی کوتاہی ہے جو ہے اس کو پورا اور اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا، اور مجھے اجازت دیں۔ آخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔